بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اتاری ٹی وی۔ مسعود اتاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں گالی گلوچ اور فضول بکواس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ تو گالی گلوچ یہ کیا ہے، فضول بکواس کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں جس سے کوئی بھی واقف نہ ہو۔ تو آج کل یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر چلے جائیں، وہاں آج کل ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور فضول بکواس وغیرہ کر کے ایک دوسرے کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں بھی گالی گلوچ بہت زیادہ عام ہے، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوچ یہ والے کام کرتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے بھی اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اس بری عادت میں کیوں مبتلا ہیں، اور ان بچوں کو ہم ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن اب اس ڈانٹ اور مار کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈانٹ اور مار سے بہتر یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بلکہ ویسے بھی گالی گلوچ سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تاکہ یہ نوبت نہ آتی۔ تو گالی گلوچ اس گندی عادت کی برائی ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے۔ یقیناً پھوہر اور فحش الفاظ اور گندے کلاموں کو بولنا یہ کمینوں اور رذیل اور ذلیل لوگوں کا طریقہ ہے، اور شریعت میں حرام اور گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سباب المسلمی فسوق، یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فاسق کا کام ہے۔ آج کل عورت مرد سبھی اس بلا میں مبتلا ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑوں کی فحش کلامیوں اور گالیوں کو سن سن کر بچے بھی گندی اور پھوہر گالیاں بکنے لگتے ہیں، اور پھر بچپن سے بڑھاپے تک اس گندی عادت میں گرفتار رہتے ہیں۔ لہٰذا ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ کبھی ہرگز گالیاں اور گندے الفاظ منہ سے نہ نکالیں۔ کون نہیں جانتا کہ کبھی کبھی گالی گلوچ کی وجہ سے خون ریزیاں لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں، اور مسلمانوں کی جان اور مال کا عظیم نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مسلم معاشرے کو تباہ کرنے میں بد زبانیوں اور گالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک مقولہ بھی میرے ذہن میں آیا ہے جو آپ سب کو معلوم ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہڈیوں کو توڑوا دیتی ہے۔ اس مقولے میں کافی حد تک سچائی موجود ہے۔ واقعی یہ بات ہے کہ جب آپ گالی گلوچ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی زبان ہی وہ چیز ہے جس کے اندر ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہڈیوں کو توڑوا دیتی ہے۔ لہٰذا اس عادت کو ترک کر دینا بے حد ضروری ہے۔ خاص کر عورتوں کو اپنے سسرال میں اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سینکڑوں عورتوں کو طلاق ان کی بد زبانیوں اور گالیوں کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے، اور پھر میکہ اور سسرال والوں میں مستقل جھگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور دونوں خاندان تباہی اور بربادی کے گار میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دوسری برائی جو بہت زیادہ عام ہے وہ کیا ہے؟ فضول بکواس۔ مردوں اور عورتوں کی بری عادتوں میں سے ایک بہت بری عادت بہت زیادہ بولنا اور فضول بکواس ہے۔ کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت یہ بہت ہی پسندیدہ عادت ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات اور فضول کی بکواس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جس سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، اور شر و فساد کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقُرِّهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت قیل اور قال اور فضول اقوال آدمی کی زبان سے نکلیں، اسی طرح کثرت سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سوال کرتے رہنا، فضول کاموں میں اپنے مالوں کو برباد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی زبانوں کو فضول باتوں سے ہمیشہ بچائے رکھو، کیونکہ بہت سی فضول باتیں ایسی بھی زبانوں سے نکل جاتی ہیں جو بولنے والوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لیے تمام بزرگوں نے فرمایا کہ 3 عادتوں کو لازم پکڑو۔ نمبر 1، کم بولنا، کم سننا، کم کھانا، کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا یہ عادتیں بہت ہی خراب ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین اور دنیا میں ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ان کو یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔